السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ چاول کی دنیا انور عارف والا کے ساتھ آج آپ کو ایک اہم معاملات کے اوپر ہماری جو ڈسکشن ہوئی ہے یا ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ چاول میں اور بہت ساری چیزوں میں پاکستان انڈیا سے کیوں پیچھے ہے۔ ہماری رائس انڈسٹری کے حوالے سے جتنے ہمارے ایکسپرٹ ہیں، ایکسپورٹر حضرات ہیں، ملر ہیں، جتنے بھی ہمارے آڑتیہ صاحبان ہیں رائس کے، جتنے بھی بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں بیرون ملک میں، ملک پاکستان میں، ان سب کی ہم رائے بھی جانیں گے اور ان کا جو تجزیہ ہے زیادہ بات انہی کی زبانی ہم سنیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ ہم انڈیا سے پیچھے کیوں رہ گئے چاول میں، رائس میں اور اس کی انڈسٹری میں، مشینری میں اور اس کے جتنے بھی معاملات ہیں، کیوں کوالٹی پاکستان کی سب سے اچھی ہے۔ کوالٹی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا پہلے نمبر کا ملک ہے چاول کے اعتبار سے۔ جو ہمارے چاول کی خوشبو ہے، غذائیت ہے، جو اس کا لانگ گرین اور جتنے اس کی کوالٹی ہے وہ کسی اور ممالک میں نہیں ہے۔ خاص کر باسمتی کی میں بات کر رہا ہوں، باسمتی میں پاکستان سب سے آگے ہے کوالٹی کے لحاظ سے۔ تو مارکیٹنگ میں ہم پیچھے ہیں انڈیا کے لحاظ سے۔ مارکیٹنگ میں انہوں نے اپنے آپ کو کیسے کیچ کروایا، ہمارا رائس سٹیمپ وہ اپنی لگا کے، نام اپنا لگا کے سیل کرتے رہیں، یا اور کئی معاملات ہے کہ ہماری عدم توجہ، ملک میں حکمرانوں کی عدم توجہ بھی رہی، ہمیں خود بھی سینس اور شعور نہیں آیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہی بات جو ہمارے اجاز صاحب بتا رہے تھے کہ ایک ہی آدمی ہے، وہی ہمارا مینیجر ہے، وہی پرچیزر ہے، وہی سیلر ہے، وہی ایک ہی سارے کام ایک ہی آدمی کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر وہ کتنا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر ڈپارٹمنٹ میں علیحدہ علیحدہ کام کرنے والے وہ کام کو آگے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ پڑھے لکھے ہیں، ان کو ہم کام سونپیں اور ان کی ذمہ داریاں دیں۔ ہمیں جتنی بھی مشینری ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ہم نے 10-12 سال سے ایک مشین لگائی ہوئی ہے، اسی کے ساتھ ہی ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری کچھ ایسی خامیاں بھی ہیں جس کے اوپر ہم نے توجہ دینی ہے، اور یہ اصل بات یہ ہے کہ ہم انڈیا سے پیچھے کیوں رہ گئے۔ یہ جو سوال ہے اس کا جو جواب ہے وہ میں اپنے ناظرین سے، اپنے ایکسپرٹ سے سوال کے جواب اور سوال ہم انشاءاللہ آپ کو سنا دیتے ہیں۔ تو یہ آپ ان کی زبانی بھی جانیے، اور اس کا پارٹ 1 ہے، اس کے بعد پارٹ 2 ہے، اور اس کے بعد ایک نیا موضوع ہے، وہ انتہائی ضروری اور بہت اہم ہے ہر انسان کے لیے، ہر تجارت کے کام کرنے والے ٹریڈر کے لیے، آڑتیے کے لیے، اور رائس انڈسٹری والے چھوٹے ملر کے لیے، بڑے کے لیے۔ وہ ہے کہ پاکستان میں ایک ہمارا ایسوسی ایشن بن کے اور اس کا ٹریڈ ہاؤس بننے جا رہا ہے۔ میں آپ کا اس کا تعارف کرواؤں گا۔ جو ٹریڈ ہاؤس بننے جا رہا ہے اس میں کون کون سی خوبیاں اور کون کون اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آنے والے اس کے بعد جو ہم بنائیں گے 1-2 ولاگ، ان میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم بتائیں گے۔ تو اصل میں بات لمبی ہو جاتی ہے، ہم اپنے ناظرین کی زبانی بھی سننا ہوتا ہے، گفتگو لمبی ہو جاتی ہے، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ دوسرا کمنٹ بک میں بتا دینا، کیا وہ لمبی ویڈیو ایک ہی گلدستے میں بنا کے ہم ٹریڈ ہاؤس کے حوالے سے بتا دیں تو زیادہ بیسٹ ہے، یا اس کے پارٹ 2-3 کر لے جائیں تو تب بہتر ہے۔ اگر ایک کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اس کو سیو کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لے گا تو ہمیشہ کے لیے وہ کام آنے والی ہے۔ جو پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، اللہ کرے یہ ایسے ہو جائے، تو
تو اگر یہ ہو گیا تو اس سے پاکستان کی تجارت کو، پاکستان کے جتنے بھی چھوٹے بڑے تاجر ہیں، سب کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میں ابھی آپ کو ملا دیتا ہوں، آپ ہماری یہ اس موضوع کے اوپر کہ ہم انڈیا سے پیچھے کیوں رہتے جا رہے ہیں یا کیوں رہ گئے ہیں، اس حوالے سے آپ جانیے ہمارے ایکسپرٹ سے۔ آج کا موضوع یہ ہے۔ السلام علیکم گروپ ممبران۔ یہ کل ٹاپک دیا تھا اعجاز بھائی نے، پاکستان انڈیا سے پیچھے کیوں ہے، اس کی بنیادی اسباب کیا ہے اور کون سی غلطی ہے ہم ٹھیک کر لیں تو انڈیا کا مقابلہ کر لیں گے۔ میری ذاتی رائے میں ہم انڈیا سے ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اول تو یہ کہ وہ اتنا بڑا ملک، اس کی پیداوار ہم سے سمجھ لیں 10 گنا زیادہ، ملک بھی 8 گنا بڑا ہم سے، تو مقابلہ تو وہاں ہو جب دونوں پہلوان 19-20 ہوں۔ یہاں تو سمجھ لیں ایک بونے کا مقابلہ ہے، وہ کہہ لیں کہ 6.5 فٹ کے آدمی سے کرا رہے ہیں۔ اور جہاں تک چاول کی کوالٹی کا تعلق ہے، جو باسمتی ورائٹی ہے وہ تو وہی سیم ورائٹی ہے جو ہماری انڈیا کی ہماری ہیں، مشینری وہی ہیں جو انڈیا میں لگی ہوئی ہیں، بولر کی، صداقے کی، وہی پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اب ہمارے یہاں جو اس کو ہم امپروو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ پاکستان تقریباً کوئی 8 لاکھ ٹن کے قریب باسمتی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ابھی ہم باسمتی کی بات کر رہے ہیں، انڈیا کرتا ہے 50 لاکھ ٹن سے زیادہ، تو اب ہم تو ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو جہاں تک ہم اپنی 8 لاکھ ٹن کو ہم 10 لاکھ ٹن کر سکتے ہیں اپنے پاس، تو وہ یہ ہے کہ جو ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو ہم بہتر کر لیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو وہی کسانوں سے شروع ہوگا کہ پر ایکڑ پیداوار جو ہے ہم اس کو امپروو کریں، بہتر میکنائزیشن پہ جائیں، اور باقی جہاں تک فرٹیلائزر کی کاسٹ ہے، بجلی کی قیمت ہے، ڈیزل کی قیمت ہے، وہ تو ہم گورنمنٹ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ سے ہی ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کوئی سبسیڈائز یا کوئی اسپیشل انسینٹیو دے ایگریکلچر کو، لیکن بظاہر وہ بھی مشکل نظر آ رہے تھے۔ آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے اب کسی قسم کا بھی جو ہے وہ سبسیڈائز چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کسانوں کو ایجوکیٹ کیا جائے پرائیویٹلی، جیسے 5-7-8 کمپنیاں اس میں ہم بھی شامل کر رہے ہیں کہ ان کو لیزر، ان کی زمینوں کی لیزر لیبلنگ، اور ان کا جو اپنا ایک پروگرام ہے کہ جو آپ کے کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کو جا کے وقتاً فوقتاً دواؤں کا استعمال، کس وقت پانی دینا ہے، مختلف جو اسٹیپس آتے ہیں فصل لگانے کے، وہ کر رہے ہیں۔ تو اس کو ہم تھوڑا امپروو کریں، بڑھائیں، اپنے اپنے علاقے میں کریں، تاکہ جو فصل ہو پر ایکڑ پیداوار زیادہ بہتر ہو، اور پھر زوننگ وائز کہ کس علاقے میں کون سی فصل زیادہ بہتر لگ سکتی ہے۔ اب جیسے ہائیبرڈ، ہر جگہ ہائیبرڈ لگنے لگی ہے، اور جیسے ڈبل فصل کا بھی اپنے ملک صاحب نے کہا کہ اس سے بھی تباہی مچی ہوئی ہے۔ وہ ان چیزوں کو ایسوسیشن کے لیول پہ کہہ لیں، اپنے شہر کے لیول پہ اس کو ہم کسانوں کو گائیڈ کریں۔ اور ایک اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ اچھے بیج کی فراہمی، اچھا ابھی کہہ لیں کہ پیور بیج کی فراہمی، اور جیسے بیجوں پہ بات ہوئی تھی کہ کون کون سی ورائٹی لگائی جائیں، تو جو 18-20 قسم کی ورائٹیاں لگ جاتی ہیں اس سے بھی اجتناب کیا جائے، اور سلیکٹڈ ورائٹیز کو ہی پروموٹ کیا جائے۔ باسمتی کو جیسے 11-21 ہے، اس کے ساتھ بات ہوئی تھی 17-18، 18-85، 1509، 1847، 86، تو باقی ہائیبرڈ اور یہ سپری مختلف جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو تھوڑا ڈسکریج کیا جائے، تو آپ کا انہی آئٹم میں آپ کے پاس اویلیبلٹی زیادہ ہوگی، کوالٹی اچھی ہوگی۔ تو ہم یہ ہے کہ 8 لاکھ ٹن کی جگہ 10 لاکھ ٹن کر پائیں گے، اور مقابلہ ابھی بھی ہے الحمدللہ۔ پاکستان جو ہے انڈیا سے اچھے ریٹ لیتا ہے، اسٹیم کے بھی کہہ لیں اور سیلا کے بھی کہہ لیں۔ اور سیلا بیلٹ کو جو ہے اپنی جو ہے مشینری
میں پھر کہوں گا کہ اس کو جو ہے ماڈرن لائنس پہ لانا پڑے گا تاکہ ان کی جو کاسٹ ہے چاول کی وہ کم ہو. ادروائز پھر وہ آپ لوکل افغانستان پہ لوکل پہ ڈپینڈ کرتے رہیں گے. پھر ایکسپورٹ کے حوالے سے وہ تھوڑی مشکلات کا شکار رہے گا سیلا والے. تو یہ فی الحال میرے ذہن میں چیزیں آئی تھیں، میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. باقی ماشاء اللہ گروپ میں ہمارے بڑے سینئر تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں، اور ملک رضوان صاحب جیسے جن کا بڑا زمینوں سے بڑا قریبی تعلق ہے، کسانوں سے اپنے، اور بھی دوسرے احباب ہیں. تو ڈسکشن چلتا رہے گا، تو پھر انشاءاللہ کوئی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی راستے نکلیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی انکل، بالکل ایسا ہی ہے. کچھ چیزوں میں تو ہم انڈیا سے مقابلہ نہیں کر سکتے، پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں اب امپروو کر لینی چاہیے. کچھ اس میں گورنمنٹ اینڈ کی طرف سے آ جاتی ہیں، کچھ ہماری اپنی بھی ہیں جو میرے ایکسپیرینس سے گزری ہے. ابھی میرا چھوٹا سا کام ہے، ابھی ایکسپورٹ میں اسٹارٹ سمجھے لیا ہی ہے. تو کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو ہمارا بائر ہے وہ تھوڑا سا پاکستان سے لیتے ہوئے اس لیے بھی ڈرتا ہے کہ یہاں پہ اس کو انشور نہیں ہوتا کہ ہمیں جو پہلی دفعہ چیز دی جا رہی ہے وہی دوسری دفعہ آئے گی. تو اس چیز کو ہمیں امپروو کرنا چاہیے، اور ہم کر بھی سکتے ہیں اس چیز کو. تھوڑا سا ہمیں جو ہے، جو ہم نے ڈیل کیا ہمارا لین دین بہتر ہونا چاہیے. اور یہی چیز انڈیا کے ساتھ اگر وہ کرتے ہیں تو ان کو انشور ہوتا ہے کہ ان کی جو چیز ہے وہ ان کو سیم ملے گی. تو عدنان شہزاد بھائی السلام علیکم. خالد غوری بات کر رہا ہوں. بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے ہمارا جو ہمارے پاس جو ٹھپا لگا ہوا ہے نا 2 نمبری کا، میں آپ کو کیا بات بتاؤں. یہ آج کی بات نہیں ہے. ہم نے تو ایکسپورٹ شروع کی تھی 1992، 1992. تو اس وقت آپ کو معلوم ہے جب کوئی کام شروع ہوتا ہے تو اس وقت تو یہ نہ انٹرنیٹ تھے، نہ یہ ای میل وغیرہ کا سلسلہ تھا. خط و کتابت ہوتی تھی، یا خود جاتے تھے ڈھونڈتے تھے کہ بھئی کون سا امپورٹر کہاں بیٹھا ہوا ہے. معلومات کر کے پرانے زمانے کی طرح گھنٹوں میں پہنچتے تھے. بتاتے تھے بھائی اس زمانے میں اپنے بروشر بنائے ہوئے تھے، بھئی یہ ہے بڑی اچھی کمپنی ہے، ای میل لگائی ہے، اور آپ کو گارنٹی ہے چاول دیں گے، اچھا دیں گے. تو وہ یہ کہتے تھے بھائی تم باتیں سب ایسی کرتے ہیں، ایک دفعہ اچھا دے گا، 2 دفعہ اچھا دے گا، اور تمہیں پھر تیسری دفعہ تو 2 نمبر ہی کرنا ہے نا. مطلب وہ اتنی شرمندگی ہوتی تھی اس وقت بھی کہ یار ہمارے اوپر تو لیبل ہی لگا ہوا ہے کہ ہم نے آخر میں ایٹ دا اینڈ بےایمانی کہیں نہ کہیں کرنی ضرور ہے. تو لیکن یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خود ہی جسے کہتے ہیں کہ ایسا پورٹری کرنا ہے، ایسا پرفارم کرنا ہے. الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا، اب تو ایک عرصہ دراز ہو گیا، لیکن اسٹل جو ہمارے کہہ لیں کہ بعض اوقات آرڈر لوگ پکڑ لیتے ہیں. پھر یہاں تو پاکستان میں آپ کو معلوم ہے نا کہ صبح شام ایک دم مارکیٹ جم کر گئی، $100 $200. تو وہ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ غلط مال چڑھا دیا، یا سستا آرڈر لے آئے اس پہ غلط کر دیا، تو مشکلات ہوتی ہیں. تو اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے بھی جب ملاقات ہوئی تھی دبئی میں گلف فوڈ میں، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پرابلم آ جاتی ہے. آپ نے شپمنٹ تھوڑی ڈیلے ہوئی، کسی وجہ سے بیگ نہیں بنے، ٹائم لگ گیا، یا پاکستان میں ایک دم ریٹ بڑھ گئے. غلط چیز کبھی شپ نہ کریں. آپ کسٹمر سے جا کے بات کر لیں، اس سے ریکویسٹ کر لیں کہ یار یہ ایسی پرابلم آ گئی ہے. تو وہ بھی انسان ہے، سمجھتے ہیں چیزوں کو، اور بہت سے لوگ جو ہے ریٹ کو ریوائز بھی کر لیتے ہیں، کچھ امپروو بھی ہو جاتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ بھائی 4 کنٹینر کی جگہ اچھا تو چلو 2 کنٹینر بھیج دو تاکہ آپ کو بہت زیادہ لاس نہ ہو. تو نیور شپ جسے کہتے ہیں کہ غلط چیز، تو یہ بھی ایک بہت آپ یہ کہہ لیں کہ پوائنٹ کی بات ہے ایکسپورٹر کے حوالے سے. میں نے کہا جو نئے ایکسپورٹر ہیں ان کے لیے کہ کبھی غلط چیز کو ہے نا وہ نہ شپ کریں. بہت شکریہ. جی انکل، اسی طرح کا ایکسپیرینس میرے ساتھ بھی شروع میں ہوا. تو 2019 کی بات ہے، نیا نیا ایکسپورٹ کا شوق تھا. تو یہاں سے دبئی گیا، وہاں پہ میرے بڑے بھائی ہوتے تھے، تو ان کے ریفرنس سے کچھ کسٹمرز تھے جن سے ہم نے ملاقات کی، کچھ نئے بھی تھے. اور بہرحال سیمپل ان کے سامنے جب رکھے تو مجھے ایک کسٹمر نے سیم یہی والی بات کی، یار آپ کا سیمپل تو بہت اچھا ہے،
پر پاکستانی ایسا مال دے نہیں سکتے. اب جو ہے نا ایسا مال دو گے نہیں. ان کو انشور بھی کرایا کہ یار ہم بالکل ایسا مال دیں گے. تو بہرحال ہماری ڈیل تو نہیں بنی. اس کے بعد پھر کرونے کا سال شروع ہو گئے, تو پھر 2 سال اس میں لگ گئے. بہرحال پچھلے سال ہم نے جرمنی مال بھیجا تھا. اس سال اس کسٹمر کا دوبارہ آرڈر آیا تو اس نے پہلے یہی انشور کیا یار آپ کا پہلے مال اچھا تھا, تو برائے مہربانی یہ والا مال بھی آپ کا اسی طرح کا ہونا چاہیے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ دوسرا مال جو ہے نا ہلکا بھیج دیں ہمیں. تو اس ٹائم پہ بھی مجھے بہت شرمندگی ہوئی. اور پچھلے سال جب یہ دوبارہ بات سنی تو پھر عجیب سا لگا, یار یہ کس طرح کی شک والی باتیں ہو رہی ہیں بیچ میں. تو جیسے انکل آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ مال اچھا ہی بھیجنا ہے, تو یقین کریں ہم نے اپنی طرف سے ہم نے مال اچھا ہی بھیجا ہے. بے شک ہمیں اس میں ایک نقصان ہے یا فائدہ ہے ہم نے یہ نہیں دیکھا, ہم نے مال اچھا ہی بھرا ہے. بہرحال یہ باتیں ہیں, کچھ پاکستان کے اوپر یہ ٹیگ لگا ہوا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ اگر ہم کوشش میں رہے تو ایسے ہی سپلائیاں دیتے رہے تو یہ آہستہ آہستہ ٹیگ بھی اتر جائے گا. ملک صاحب یہ احساس کمتری کچھ پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہے. تو میں نے پرسنل ایکسپیرینس اس کا کیا تھا دبئی کے اندر, جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ پاکستانی امپورٹر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا جن کا یہاں پہ بھی سیٹ اپ ہے اور دبئی میں بھی انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. تو یقین کریں کہ وہ کوئی اس طرح کا رسپانس تھا کہ وہ چاہتا ہی کوئی نہیں ہے کہ پاکستانی کوئی اور نیو پرسن جو ہے نا اس مارکیٹ میں آئے. تو اسی طرح ہی حال و بال جو انڈین والوں کے ساتھ ہوا تو وہ ایکسپیرینس کو بہت ہی بہتر رہا میرا. تو انہوں نے ویلکم بھی کیا, انہوں نے مطلب ٹریٹ اچھی طرح سے کیا. باقی جو پاکستانی تھے یقین کریں بالکل فیڈ اپ ہو گیا میں. السلام علیکم. آج کا ٹاپک بہت اہم ہے اور مجھے اس میں جو ہے تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے, وہ یہ کہ انڈین R&D کو اگر ہم دیکھیں تو رائس میں اس وقت میں نے 2008 میں صرف ایک جو ہے نا انسٹیٹیوٹ وہاں پہ وزٹ کیا تھا, CRRI سینٹرل رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کٹک. تو اس وقت وہاں پہ سائنٹسٹ جو تھے وہ مور دین 100 تھے, اور ان میں سے 95% جو تھے وہ PhD تھے, اور باقی جو 5% تھے ان کی بھی PhD آلموسٹ انرولڈ تھی. ہمارے یہاں پہ یہ پوزیشن ہے کہ اس وقت ہمارے سینکشن سٹرینتھ کے 50% سائنٹسٹ جو ہیں وہ آلموسٹ رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کالا شکاکو میں کام کر رہے ہیں. ورائٹل ڈیولپمنٹ کی جہاں تک پوزیشن ہے تو ہم اپنے کام کو اپنے حساب سے لے کے چل رہے ہیں, لیکن بجٹری کنسٹرینٹس اور کچھ ایسے فائنینشیل ایشوز ہیں جن کی وجہ سے اس حساب سے جس طرح سے کہ ہمیں چلنا چاہیے ہمیں تھوڑی سی مشکلات پیش آتی ہیں. ہمارا اپنا پروگرام جو ہے ورائٹل ڈیولپمنٹ کا, وہ اپنے طور پہ ہم اس میں بہت ساری چیزیں نئی والی لا رہے ہیں. میکنائزڈ ٹرانسپلانٹنگ جو ہے اس میں کوشش کر رہے ہیں. ریسورس کنزرویشن ٹیکنالوجیز فار رائس پروڈکشن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برننگ ایشو کیا ہے, اس ایشو کو لے کے چلتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی چیزیں جو کہ رائس انڈسٹری کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں وہ نہ ہوں. تو جہاں تک کمپیریزن ہے, کمپیریزن میں دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جس میں کہ بہت نوٹسیبل چیزیں ہیں, اور ایک دوسرے کے ہمارے خاص طور پہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے بیٹھ کے دیکھنے کی باتیں ہیں کہ کس طرح ہم اس میں امپرومنٹ لا سکتے ہیں. اور ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کمپٹیشن میں ہم پیچھے نہ رہیں. اور جیسا کہ ابھی خالد صاحب کی بات تھی کہ پاکستانی رائس کی پرائس جو ہے وہ دنیا میں انڈین رائس سے زیادہ ہے, لیکن پروڈکشن کیونکہ ایریا ان کا زیادہ ہے, ان کا جو ہے آپ مارکیٹنگ کے حساب سے دیکھیں پوری دنیا میں انڈین لوگ جو ہیں وہ مارکیٹنگ میں چھائے ہوئے ہیں. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کچھ تھوڑا سا انڈیا سے جو ہے نا وہ پیچھے رہ رہے ہیں. ادروائز صلاحیتوں کے اعتبار سے اور محنت کے اعتبار سے ہم انڈین سے پیچھے نہیں ہیں. جی ملک صاحب, ایران ہم سے بہت اوپر ہے. ابھی میرے خیال سے 2 ہفتے پہلے ایرانی امپورٹر ایک ہماری فیکٹری میں آیا ہوا تھا, تو اس نے کچھ باتیں بتائیں جس میں شوق باتیں یہ تھی کہ وہاں پہ پیٹرول کی قیمت بالکل فری ہونے کے برابر ہے. مطلب پاکستانی میں بھی ہو سکتا ہے کہ 2 یا 3 روپے, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا فگر, مطلب فری کے آس پاس تھی. اور وہاں پہ بجلی کا بل بہت مائنر ہے. اگر پاکستانی یہ سمجھے اگر آپ کا 1 میگا واٹ کا کنیکشن ہے وہاں پہ, تو آپ کا پاکستانی بل آپ کو تقریباً میرے خیال 20 سے 25 ہزار کے آس پاس تقریباً آئے گا آپ کو. تو یہ شوق باتیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کی گورنمنٹ
جو وہاں پہ آئل نکلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری ایرانی عوام کا ہے، مطلب کہ صرف گورنمنٹ کا نہیں ہے، یہ ساری ایرانی عوام کا ہے۔ ایران سے اس وجہ سے ان کو آئل فری دیا جا رہا ہے، مطلب فری ہو گیا، نہ ہونے کے برابر قیمت ہے۔ تو بہت شوق باتیں تھی یہ، مطلب السلام علیکم ملک حامد بھائی۔ انڈیا کی جو معاشی ترقی ہے 1990 1991 کے بعد، اس کو اگر ہم دیکھیں سمجھیں نا، اس کا احاطہ کریں، تو ایک شخص کا بڑا حصہ جس نے پالیسیاں بنائی، فنانس کا جب منسٹر تھا، اور ان پالیسیوں کے تسلسل کے لیے اس پہ پیرا دیا، اور اس سسٹم کو پھر سبھی لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا اور اس کو آگے لے کے چلے، اور انڈیا کو اوپر لے گئے۔ بزنس مین، اس کو عزت ملی، اس کو آسانی ملی، اس کو سہولت ملی، اس کو آسودگی ملی، اور اس کے بعد پورا انڈیا مزے کر رہا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر اعجاز صاحب، خالد غوری بات کر رہا ہوں میٹکو فوڈ سے۔ آپ کے پڑوسی ہیں، سادوکی میں یونٹ ہے، کلا شاہ کے قریبی بالکل۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہم صلاحیتوں میں کم نہیں ہیں، لیکن بڑی جو میں نے اپنی زندگی میں تجربے میں کاروبار میں دیکھا، خاص طور سے رئیس کے حوالے سے، جو ایک تو انڈیا جیسے آپ نے بھی کہا نا بڑا ملک ہے، انڈینز ہر جگہ پہلے سے موجود ہیں، یورپ میں امریکہ میں سیٹلڈ ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں نا کہ کاروباری بنیا بڑا کاروباری ہوتا ہے، اور اس میں حقیقت ہے کہ وہ لانگ ٹرم سمجھ لیں کاروبار کرنے کا عادی ہے۔ ہم چاہتے ہیں شارٹ ٹرم گین، راتوں رات امیر بن جائیں، راتوں رات پیسہ ڈبل ہو جائے، وہ چلتا ہے، وہ جسے کہتے ہیں وہ لمبی ریس کے گھوڑے ہیں۔ چاہے آپ امریکہ میں دیکھیں پٹیل برادرز، ابھی دبئی میں بھی نشت پٹیل یہ تھے سنارا والے، تو یہ جو ہیں سب بڑے کاروبار، مطلب کہہ کہ ان کے جینز میں کاروبار ہے، ان کے رگ رگ میں کاروبار ہے، اور ایک تو بڑے صبر و تحمل والے، بڑے دھیمی مزاج والے، اور غصہ نہ کرنا، اور تعلق رکھنا، تعلق بنا کے رکھنا۔ میں نے ان سے سیکھا کہ کبھی بھی جو ہے تعلق یہ ختم نہیں کرتے، لینا دینا وہ اپنی بات ہے، آپ سے سودا نہیں لیں گے اگر کسی کوئی وجہ ہے، لیکن تعلق ختم نہیں کریں گے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سوچنا سمجھنا چاہیے، خاص طور سے جو ہمارے ایکسپورٹر حضرات ہیں، کہ جب انویسٹ کیا ہے، اکوپمنٹ لگائے، مشینیں لگائی ہے، کروڑوں کا کاروبار ہے، تو اس کو لانگ ٹرم اس کو سوچیں۔ ہر شپمنٹ پہ، چاہے لوکل ہو چاہے ایکسپورٹ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہر شپمنٹ پہ ہمیں پیسہ بچے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو میں تو سب جو نئی جنریشن ہے بتاتا ہوں کہ بھئی آپ 12 مہینے کا حساب کریں، کہ اگر آپ کو کوئی کسٹمر ہے، آپ نے اس کو پورے سال میں ایکس 100 کنٹینر دیے مثال کے طور پہ، تو آپ 100 کا حساب لگائیں۔ یہ نہیں کہ یار میرے جون میں نقصان ہو گیا، میرا اگست میں نقصان ہو گیا، اسی سے آپ کو فائدہ بھی ہوا ہے۔ تو تھوڑا سا ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنا پڑے گا، اور پھر جو آپ نے کہا کہ ہائی ایلڈ ویرائٹیز وغیرہ، اور جو بھی بہتر کر سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش پہ لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جب میرا ابھی تو میں کراچی ہوں، نیکسٹ وزٹ ہوگا انشاءاللہ، پھر آپ سے شرف ملاقات بھی حاصل کروں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم رضوان بھائی، میں اعجاز بول رہا ہوں رائس ایکسپرٹ سے۔ امید ہے سارے لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کی بات سے میں تھوڑا سا اتفاق کرتا ہوں، اور میں مطلب کہہ لیجیے کہ اس پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا اپنا خیال ہے کہ ناکام اور کامیاب انسان ہو، معاشرہ ہو، ایک قوم ہو، ملک ہو، اس میں ایک سب سے بڑا جو ہے نا وہ فرق ہوتا ہے۔ کامیاب انسان ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میرے اندر کہاں پہ کمی رہ گئی ہے، اور ناکام انسان ہمیشہ اپنی ناکامی کا ملبہ دوسروں پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک اتنا واسٹ سبجیکٹ ہے کہ جس کے اوپر ہم جتنا بھی بولیں اتنا ہی کام ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ انڈینز کے مقابلے میں بہت آگے ہیں، کچھ کہہ لیں پوائنٹس میں، شاید انڈیویجول لیولز پہ انہوں نے اپنے تئیں محنت کی اور کہیں نہ کہیں وہ پہنچ گئے۔
ہماری تو تاریخ ہی بچوں کو غلط پڑھائی گئی ہے پہلے دن سے لے کے، اور آج تک ہم یہی سنتے رہے ہیں کہ انڈیا کے پاس تو ٹوائلٹس نہیں ہیں، اور وہ کہاں کے کہاں رہ گئے۔ آج ممبئی سٹی کی آپ تصویر گوگل کریں اور پھر آپ کمپیئر کریں اس کو شنگھائی کے ساتھ یا نیو یارک کے ساتھ، تو شاید آپ کو ایسا لگے کہ نیو یارک جو ہے نا وہ کسی پنڈ کا نام ہے اور ممبئی کہیں بہت آگے ہے۔ تو کاسٹ آف پروڈکشن، جیسے خالد بھائی نے بولا، کاسٹ آف پروڈکشن میں زمین آسمان کا فرق ہے، را مٹیریل یعنی مونجی سے لے کے آخر تک۔ میں ان میں شامل ہوں جو انڈیا سے اپنی پیکجنگ پرنٹ کرا کے تو امپورٹ کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک پیکنگ مٹیریل جو کہ کسی بھی یورپین یا امریکن چین کے لیے اٹریکٹیو ہو سکتا ہے، وہ تو ہم بنا نہیں سکتے اس لیول کا۔ تو یو فلیک سے میں کام کرتا تھا، یہاں پہ محسن وقار صاحب ہوں گے، وہ ان سے مال لیتے تھے، بلکہ شاید لیتے بھی ہیں ابھی بھی۔ میٹکو والے ہیں، خالد بھائی آپ خود، اس طرح ہمارے اور دوست جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ آج بھی انڈیا سے، دبئی سے، ہمیں انڈیا سے پرابلم آیا، بعد میں ہم دبئی چلے گئے، وہاں سے ہم نے پیکجنگ بنوانی شروع کر دی۔ اب مجبور ہو کے اپنا ڈیزائن چینج کر کے پاکستان سے پرنٹ کروا رہے ہیں، اس لیے کہ یار اتنی امپورٹ ڈیوٹی کون دے۔ اس کے بعد حساب کتاب رکھے کہ جی اتنا ایکسپورٹ ہو گیا، تو بعد میں اپنا سیلز ٹیکس ریفنڈ مانگتے پھریں، اور جب ریفنڈ مانگنے جائیں تو وہ بولے جی 30% میرا دے دو، باقی جو ہے وہ 70% کے لیے 6 مہینے انتظار کرو۔ تو سر اپنی ویکنیسز کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے ہر سیگمنٹ میں۔ یہاں پہ بات صرف یہ نہیں ہو رہی کہ ہم سیلا اچھا بنا سکتے ہیں انڈیا سے، ہماری جو اس ٹائم سروائیول ہے یا ہم ان سے جو کہہ لیں کسی سینس میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارا جو ملک کا جغرافیہ ہے سب سے بڑا رول اس کا ہے۔ بڑے آسانی سے افغانی آتے ہیں، یہاں سے مال لے جاتے ہیں، پٹھان بھائی جو ہیں وہ ایران مال بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا آسرا ہے۔ ہم مارکیٹنگ میں بہت پیچھے ہیں، اتنا پیچھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پاسپورٹ ہمارا دنیا کا ورسٹ پاسپورٹ بن گیا ہے۔ تو جب معاشرہ اوپر جاتا ہے تو وہ سارا ہی اوپر جاتا ہے، جب تنزلی کا شکار ہوتا ہے تو وہ بڑا سپیڈ سے نیچے جاتا ہے، اور ہم بڑی سپیڈ سے نیچے جا رہے ہیں۔ تو اس کو آپ کسی بھی اینگل سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ انڈین سٹالز پہ جائیں، چلے ایگزیبیشنز کی بات کر لیتے ہیں، یہ گلف فوڈ آ رہا ہے کچھ دنوں میں، تو انڈینز کے سٹال دیکھ لیں، اور اپنے سٹال جو ہمارے ٹڈیاب والے لگاتے ہیں وہ دیکھ لیں۔ ایک کرسی دیتے ہیں، ایک سامنے بندہ بیٹھ جاتا ہے، ادھر پیسے لیتے ہیں کتنے؟ تو ایک ہوتا ہے فرسٹ امپریشن ملک کا۔ تو اور کچھ نہیں، خالد بھائی، سمی بھائی، اور جتنے بھی میرے بڑے ایکسپورٹر سن رہے ہیں، اور کچھ نہیں، ٹیڈیب کو چھوڑے، ریپ کے لیول پہ پول کیا کریں پیسے، 20-25 لاکھ روپیہ لوگوں سے لے کے، ایٹ لیسٹ کوئی سٹینڈ تو پریزنٹیبل بنائیں اپنے۔ اگر ہم مال ان سے اچھا بنا سکتے ہیں تو ان سے اچھا پریزنٹ تو کر سکتے ہیں نا۔ اپنی پیکجنگ کے اوپر غور کریں۔ پورے پاکستان میں کتنی کمپنیاں ہیں جن کا مال شیلف کے اوپر ہے، انٹرنیشنل چینز میں ہے، میٹکو کے علاوہ بات کر رہا ہوں میں، کوئی اور کمپنی ہے یہاں پہ؟ السلام علیکم رضوان بھائی، میں اعجاز بول رہا ہوں رائس ایکسپرٹ سے۔ امید ہے سارے لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کی بات سے میں تھوڑا سا اتفاق کرتا ہوں، اور میں مطلب کہہ لیجیے کہ اس پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا اپنا خیال ہے کہ ناکام اور کامیاب انسان ہو، معاشرہ ہو، ایک قوم ہو، ملک ہو، اس میں ایک سب سے بڑا جو ہے نا وہ فرق ہوتا ہے۔ کامیاب انسان ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میرے اندر کہاں پہ کمی رہ گئی ہے، اور ناکام انسان ہمیشہ اپنی ناکامی کا ملبہ دوسروں پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک اتنا واسٹ سبجیکٹ ہے کہ جس کے اوپر ہم جتنا بھی بولیں اتنا ہی کام ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ انڈینز کے مقابلے میں بہت آگے ہیں، کچھ کہہ لیں پوائنٹس میں، شاید انڈیویجول لیولز پہ انہوں نے اپنے تئیں محنت کی اور کہیں نہ کہیں وہ پہنچ گئے۔ ہماری تو تاریخ ہی بچوں کو غلط پڑھائی گئی ہے پہلے دن سے لے کے، اور آج تک ہم یہی سنتے رہے ہیں کہ انڈیا کے پاس تو ٹوائلٹس نہیں ہیں، اور وہ کہاں کے کہاں رہ گئے۔
آج ممبئی سٹی کی آپ تصویر گوگل کریں اور پھر آپ کمپیئر کریں اس کو شنگھائی کے ساتھ یا نیو یارک کے ساتھ، تو شاید آپ کو ایسا لگے کہ نیو یارک جو ہے نا وہ کسی پنڈ کا نام ہے اور ممبئی کہیں بہت آگے ہے۔ تو کاسٹ آف پروڈکشن، جیسے خالد بھائی نے بولا، کاسٹ آف پروڈکشن میں زمین آسمان کا فرق ہے، را مٹیریل یعنی مونجی سے لے کے آخر تک۔ میں ان میں شامل ہوں جو انڈیا سے اپنی پیکجنگ پرنٹ کر کے تو امپورٹ کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک پیکنگ مٹیریل جو کہ کسی بھی یورپین یا امریکن چین کے لیے اٹریکٹیو ہو سکتا ہے، وہ تو ہم بنا نہیں سکتے اس لیول کا۔ تو یو فلیکس سے میں کام کرتا تھا یہاں پہ، محسن وقار صاحب ہوں گے، وہ ان سے مال لیتے تھے، بلکہ شاید لیتے بھی ہیں ابھی بھی۔ میٹکو والے ہیں خالد بھائی، آپ خود، اس طرح ہمارے اور دوست جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ آج بھی انڈیا سے، دبئی سے، ہمیں انڈیا سے پرابلم آیا، بعد میں ہم دبئی چلے گئے، وہاں سے ہم نے پیکجنگ بنوانی شروع کر دی۔ اب مجبور ہو کے اپنا ڈیزائن چینج کر کے پاکستان سے پرنٹ کروا رہے ہیں، اس لیے کہ یار اتنی امپورٹ ڈیوٹی کون دے۔ اس کے بعد حساب کتاب رکھے کہ جی اتنا ایکسپورٹ ہو گیا، تو بعد میں اپنا سیلز ٹیکس ریفنڈ مانگتے پھریں، اور جب ریفنڈ مانگنے جائیں تو وہ بولے جی 30% میرا دے دو، باقی جو ہے وہ 70% کے لیے 6 مہینے انتظار کرو۔ تو سر اپنی ویکنیسز کے اوپر ہمیں کام کرنا ہر سیگمنٹ میں۔ یہاں پہ بات صرف یہ نہیں ہو رہی کہ ہم سیلا اچھا بنا سکتے ہیں انڈیا سے، ہماری جو اس ٹائم سروائیول ہے، یا ہم ان سے جو کہہ لیں کسی سینس میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارا جو ملک کا جغرافیہ ہے، سب سے بڑا رول اس کا ہے۔ بڑے آسانی سے افغانی آتے ہیں، یہاں سے مال لے جاتے ہیں، پٹھان بھائی جو ہیں وہ ایران مال بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا آسرا ہے۔ ہم مارکیٹنگ میں بہت پیچھے ہیں، اتنا پیچھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پاسپورٹ ہمارا دنیا کا ورسٹ پاسپورٹ بن گیا ہے۔ تو جب معاشرہ اوپر جاتا ہے تو وہ سارا ہی اوپر جاتا ہے، جب تنزلی کا شکار ہوتا ہے تو وہ بڑا سپیڈ سے نیچے جاتا ہے، اور ہم بڑی سپیڈ سے نیچے جا رہے ہیں۔ تو اس کو آپ کسی بھی اینگل سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ انڈین سٹالز پہ جائیں، چلے ایگزیبیشنز کی بات کر لیتے ہیں، یہ گلف فوڈ آ رہا ہے کچھ دنوں میں، تو انڈینز کے سٹال دیکھ لیں، اور اپنے سٹال جو ہمارے ٹڈیا والے لگاتے ہیں وہ دیکھ لیں۔ ایک کرسی دیتے ہیں، ایک سامنے بندہ بیٹھ جاتا ہے، ادھر پیسے لیتے ہیں کتنے؟ تو ایک ہوتا ہے فرسٹ امپریشن ملک کا۔ تو اور کچھ نہیں خالد بھائی، سمی بھائی، اور جتنے بھی میرے بڑے ایکسپورٹر سن رہے ہیں، اور کچھ نہیں، ٹیڈیب کو چھوڑے، ریپ کے لیول پہ پول کیا کریں پیسے، 20-25 لاکھ روپیہ لوگوں سے لے کے، ایٹ لیسٹ کوئی سٹینڈ تو پریزنٹیبل بنائیں اپنے۔ اگر ہم مال ان سے اچھا بنا سکتے ہیں تو ان سے اچھا پریزنٹ تو کر سکتے ہیں نا۔ اپنی پیکجنگ کے اوپر غور کریں۔ پورے پاکستان میں کتنی کمپنیاں ہیں جن کا مال شیلف کے اوپر ہے، انٹرنیشنل چینز میں ہے؟ میٹکو کے علاوہ بات کر رہا ہوں میں، کوئی اور کمپنی ہے یہاں پہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خالد غوری صاحب، دیکھیں، ہمارا جن سے تعلق ہے، ہمارے جن سے نسبت ہے، ہمارے جو اسلاف تھے وہ کاروباری لوگ تھے۔ بنیے کی ہسٹری اتنی کاروبار کی نہیں ہے، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ وہ کون سے تاجر تھے، وہ کون سے بزنس مین تھے جو عرب کے صحراؤں سے اٹھتے ہیں اور پوری دنیا پر چھا جاتے ہیں؟ اور دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں پر ان کے گھوڑے، ان کا مال وہ خود نہیں پہنچے، اور انہوں نے اپنے کردار سے، اپنی تجارت سے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا اور پوری دنیا میں دین اسلام کو پھیلایا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب تھا تجارت۔ بر صغیر و پاک و ہند میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا، اس دین کو لانے والے کون تھے؟ وہ تاجر تھے۔ وہ تاجر کون تھے؟ وہ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بڑے تھے، ہماری روحانی نسبتیں ان کے ساتھ ہیں۔ تو ہم نے اپنا سبق بلایا، ہم نے اپنا سبق یاد نہیں کیا،
ہم اپنی تاریخ سے نہیں جڑے، ہمیں فکر معاشرت نے بھی کہیں کا بھی نہ چھوڑا۔ معاشی حالات ہمارے ایسے ہو گئے، ہمیں ایسے سسٹم میں دھکیل دیا گیا، ہماری تعلیم اور تربیت کا سسٹم ختم کر دیا گیا، اس کو آلودہ کر دیا گیا کہ ہماری نسلیں اور ہم وہ اپنی پریشانیوں میں الجھنوں میں ایسا شکار ہوئے کہ ہماری سوچ اور ہماری سمجھ جو تھی نا وہ خراب ہو کر رہ گئی۔ جی السلام علیکم ملک صاحب، میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر ہم نے پاکستان میں ترقی کرنا ہے تو اپنی ہسٹری جو کہ گولڈن ہسٹری ہے یہاں اس سے کچھ سیکھیں یا اس کو بالکل بھلا کر نئے سرے سے چلیں۔ علامہ اقبال کی جواب شکوہ جو ہے وہ آپ کی اس والے میسج کا جواب ہے جس میں وہ بولتے ہیں نا، تھے تو وہ تمہارے ہی اباب مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ تو سر جی وہ گولڈن ٹائم گزر گیا، اور اپنے بابوں کو کیش کرا کرا کے کتنا کا اور کتنی صدیاں اور جینا۔ آج ریالٹی یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ملک ہیں اور کوئی ایک ملک بھی ان رولز پہ نہیں چل رہا۔ تو اس لیے یا تو اپنے آپ کو اتنا جلدی یاد کر کے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، جتنے جوگے ہیں ہم زیرو سے سٹارٹ لیں دوبارہ۔ ملک رضوان بھائی السلام علیکم، خالد غوری بات کر رہا ہوں۔ ملک صاحب، ہماری تاریخ ہے، اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے، کاروبار تھا ہمارے اب یہ کہہ لیں خلیفاؤں کا، جتنے بھی ابھی آپ نے سب تفصیل بتائی اسی سے اسلام پھیلا۔ تو لیکن جیسے آپ نے کہا ہم اس کو بھول بھال گئے۔ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی جو موجودہ دور میں جن سے ہمارا مقابلہ ہے، ابھی ہم چاول کی بات کر رہے تھے انڈین سے، وہ تو اسی لیے وہ میں نے بنیوں کا لفظ استعمال کیا کہ وہ جو کوالٹیز اسلام کی تھیں وہ بقول کے کہتے ہیں گوروں نے صرف کلمہ نہیں پڑھا، باقی سب ان میں سب چیزیں موجود ہیں، ایمانداری، سچائی، محنت کرنا، تو وہ ہم لوگوں میں نہیں رہی۔ بنیا جو میں نے کہا کہ جو کمٹمنٹ کا پکا، زبان کا میٹھا، اس حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ کم از کم کاروباری آدمی کو یہ چیزیں تو ہم جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو تو اڈاپٹ کریں اپنے کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے۔ یہاں تو ہم بقول کے ناک پہ مکھی بیٹھنے نہیں دیتے ہیں، اتنا غرور، تکبر، ذرا سا کچھ اگر کچھ مقام حاصل کر لیں، چاہے کاروبار میں ہو کچھ بھی ہو۔ اور میں نے بیچ میں بھی ذکر کیا تھا کبھی کہ سعودی عربیہ کے جتنے بڑے بڑے اس کے جائنٹ ہیں، بابکر کہہ لیں، المحدب کہہ لیں، شالان کہہ لیں، آپ ان سے جا کے ملیں، آپ کو لگے گا یہ نہیں کہ یار یہ بندہ اتنا بڑا کاروباری آدمی ہے۔ آپ کو یقین سے نہیں آئے گا ان کا ملنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، مطلب دروازے تک چھوڑنے آنا۔ ہماری حیثیت کیا، لیکن وہ ان میں کہہ لیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ یہی صلاحیت ہے، یہی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے نوازا ہوا ہے۔ تو ہم جو جب دیکھتے ہیں تو وہی ہم اپنے گروپ میں بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی تھوڑا سا ذرا بقول انسان بن جائیں اور بہتر پرفارم کریں۔ یہ کچھ بھی تب نہیں ہے جب ہم عمل کریں گے، ہم کام پہ آئیں گے، اپنی محنت پہ آئیں گے۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ خامیوں کو دیکھنا ہے، اس کو دور کرنا ہے، اور بہتری میں مزید بہتری کیسے کر سکتے ہیں اس کو دیکھنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں بالکل کام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں اپنا حصہ ڈالتا رہنا چاہیے۔ اور یہ جو باتیں اور یہ جو سلسلہ آپ لوگوں نے چلایا اور یہ باتیں ہو رہی ہیں نا، انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے مثبت رزلٹ آئیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی جی بالکل جی، بڑا آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی چھوٹا بندہ جائے اور وہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے، اور بڑا آدمی وہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہر شخص کو بڑا ہی سمجھے اور اس کو عزت اور اس کو رتبہ بھی دے۔ تو یہ تو جی بالکل ہے جی، یہ عمل تو وہ عمل ہے جی خیر کے عمل ہے نا، اس کو تو جو اس دنیا میں کرے گا وہ پالے گا۔ دنیا تو سب کے لیے ہے نا جی، آخرت ہے اہل ایمان کے لیے، دنیا سب کے لیے ہے۔ اس دنیا میں جو محنت کرے گا اور
انسانیت کے دل جیتے گا اور انسانیت کی قدر کرے گا، وہ اس رتبے کو، اس مقام کو، اس خیر کو پالے گا۔ دنیا تو سب کے لیے ہے جی۔ السلام علیکم جی اجاز بھائی، ماشاءاللہ آپ کی فکر انگیز باتیں سنی، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم عمل سے دور ہیں، اور عمل سے دوری ہی ہمارے لیے یہ جو جتنے بھی مسائل ہیں، پریشانی ہے، اس کا سبب ہے۔ ہم اپنی جو گولڈن تحریک ہے، ہم وہ ہماری میراث ہے، ہم اپنی میراث سے کٹ نہیں سکتے، اپنی میراث سے جڑتے ہوئے اس سے انرجی حاصل اور اس سے رہنمائی لیتے ہوئے ہم اگر آج عمل میں آ جائیں، میں عمل میں آ جاؤں، آپ آ جائیں اور باقی لوگ آ جائیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہتری ہے نا جی، وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گی اور ہم اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تاریخ میں قوموں کو دیکھیں کہ کئی قومیں جو ہیں وہ ذبح علی کا شکار ہوئی۔ یورپ خود ایک وقت تھا بہت زیادہ ذبح علی کا شکار تھا، چائنا خود تھا، جاپان تھا۔ تو الحمدللہ بر صغیر پاک و ہند کی ہم ہسٹری دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو جتنا نوازا ہے، تو اور ہماری جو تاریخ ہے اس سے جڑے رہنے کے بعد اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ مسئلے اور مسائل یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم خالد بھائی، میں صرف نا آج یہاں پہ جتنے بھی ممبران ہیں نا ان کے لیے شاید کوئی یہ شاکنگ نیوز ہو، بچپن سے لے کے آج تک ایک ہی بات ہمیں پڑھائی گئی ہے نا سب کو کہ 25 دسمبر فلاں مہینے قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے۔ تو تمام دوستوں سے آج سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے تھے، اور 1951 تک ہی قائد اعظم کے متعلق پڑھایا گیا کہ وہ کہاں پہ پیدا ہوئے تھے۔ جب ہسٹری ہماری ایسے لکھی جائے گی تو آگے آنے والے تو بچے وہی پڑھیں گے نا جو ہم پڑھائیں گے۔ تو نکل آئیں خوابوں سے، عملی زندگی میں آ جائیں، میرے خیال میں پھر ہی ترقی کریں گے۔ باقی میری گزارش ہے کہ ہم اس سبجیکٹ کو پروٹیسائز کرنے کی بجائے نا رائس سے ریلیٹڈ کمپیریزن میں جائیں کہ ہم پاکستان لیک کہاں پہ کر رہا ہے اور دوسری قومیں جو ہیں چاول میں اتنی آگے کیوں جا رہی ہیں، تو میرے خیال میں زیادہ ریلیونٹ ہو جائے گا اور پھر لوگ جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ بھی کریں گے۔ جی السلام علیکم رضوان بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ اور بعد میں ہمارے ایک انقلابی جو ہیں وہ پنجاب کے کئی دفعہ وزیر اعظم رہنے والے، انہوں نے بھی لوگوں کو کہہ دیا کہ یار مینوں بھی ہوں تسی 25 دسمبر نہیں پیدا کر دیو۔ ہاں جی، تو یہ ہم ہسٹری اپنی لکھتے رہے اس طرح، اور ہم اتنے ہی سیریس ہیں اپنے ساتھ، اور ہم مطلب پھر کہتے ہیں کہ ہم بہت اوپر ہیں، بنیادی چیزیں شعبدہ باز لوگ اوپر۔ ہاں جی، تو چلیے اینی وے کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ اعجاز بھائی بالکل صحیح فرمایا کہ مقابلہ کرنے کے لیے جیسے انڈیا سے آپ نے تو ایک سجیشن دی نا کہ جیسے ایگزیبیشن میں اچھے سٹال لگائیں، اچھا پریزنٹیبل چیزیں ہوں، اپنی پیکنگ مٹیریل کو امپروو کریں، اپنے کمٹمنٹ کو امپروو کریں، تو پھر ہم انڈیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ ماحول کے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا اور آپ کو ٹیم بنانی پڑے گی۔ یہ ون مین شو سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ آپ نے سیلز کا سٹاف بھی رکھنا ہے، آپ نے مارکیٹنگ کا بجٹ بھی رکھنا ہے، تو پھر جا کے سمجھ لیں آپ کا جو ایک معیار ہے، آپ کا سیلز ہیں، آپ کے سٹینڈرڈز ہیں، وہ امپروو ہوں گے۔ تو انیشل تو خرچہ کرنا پڑتا ہے، انیشل ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے، 1-2 سال لگیں گے، پھر بندہ جا کے تھوڑا بہت اسٹیبلش ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ سب چیزیں ہیں کہ انویسٹمنٹ سے نہ گھبرائیں، اور تھوڑا سا گھر سے باہر نکلیں، ٹیم بنائیں۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ دیکھیں نا کہ وہ میٹرو کا علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اب انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو بھی کام کرنے والے وہ سعودی عرب میں لگا ہوا ہے تو سعودی عرب میں لگا ہوا ہے، ایک عمان میں لگا ہوا ہے تو عمان میں لگا ہوا ہے، دبئی میں تو دبئی میں لگا ہوا ہے۔
बहुत से बहुत तीर चलाए तो 2-4 मुल्क कर लिए। तो अब जब तक आप उसको काम को बढ़ाएं, थोड़ा इंटरनेशनल तरीके से काम करें। अब तो हर चीज़ माशाल्लाह, अब तो सबकी मेरे ख्याल सेकंड थर्ड जनरेशन आ गई है। तो उनको चाहिए कि ज़रा अब ऑफिस को छोड़ के निकलें, दुनिया देखें, बाकी लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, ताकि फिर इंडिया से मुकाबला होगा, फिर दुनिया के हर ममालिक से मुकाबला होगा। तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी हम लोगों को, तो फिर जाके बात बनेगी। मुकाबले की भी, क्वालिटी की भी। अब इतनी एग्जीबिशंस होती हैं, शोज होते हैं, आप जाएं, हर जगह जाएं, दुनिया जाके पैकिंग मटेरियल देखें। ज़रूरी नहीं कि आप इंडिया के देखें, उससे बेहतर चीज़ परफॉर्म करें, उससे बेहतर चीज़ें लेके आएँ, तो फिर जाके बात बनेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आदिल सज्जाद आदिल राइस मिल्स मुरीद के से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जज़ाकल्लाह इनाम इलाही साहब और बाबर चीमा भाई, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया है मुझे इस टॉपिक पर बात करने के लिए। तो जो पहली बात, जो आज का टॉपिक है, आप कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तानी इंडिया से पीछे क्यों हैं। उसके रिलेटेड आज ही लाइक कह लें कि कोई 10 to 15 मिनट्स पहले मैंने एक अपनी मिल का सर्वे किया खुद से। और उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जी मैंने 2-3 दिन पहले कुछ एलिवेटर्स का काम करवाया था, तो आज मैंने उसको दोबारा रीचेक किया है। तो उसमें मैंने फोकस किया है कि जी मेरे एलिवेटर्स की वापसी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उस चीज़ को मैं रिफ़ाइन करवा रहा हूँ। मैं अभी उसकी वीडियो भी साथ शेयर करूँगा। तो इस चीज़ को शो करने का मकसद क्या है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उनको पता ही नहीं है कि हमने मिलिंग में अपनी सेविंग किस तरह करनी है। तो हम लोग जो सबसे मेन फैक्टर आई थिंक बाइंग, बहुत सबसे पहला फैक्टर है कि जी आपने अच्छी बाइंग करनी है। उसके बाद आई थिंक सेकंड थिंग इज़ कि आपने मिलिंग अच्छी करनी है। उसमें आप स्टीमिंग प्रोसेस आ गया, आपका ड्राइंग प्रोसेस आ गया, हस्किंग आ गई, फिर आपने उसको रेस्ट वगैरह या जिस तरह भी जो भी आपने पॉलिशिंग वगैरह करनी है, कलर सॉर्टिंग करनी है। कलर सॉर्टिंग में समटाइम्स मैं देखता हूँ कि जी गुड ग्रेन विद रिजेक्शन कोई बहुत ज़्यादा उठा रहा है। तो ये चीज़ें सारी फोकस करने वाली हैं कि जी आप अपनी मिलिंग को किस तरह रिफाइन करते हैं। तो आई थिंक जो हमारे सीनियर्स हैं उनको कुछ गाइड करना चाहिए कि आप अपनी मिलिंग को किस तरह रिफाइन कर सकते हैं, या कुछ इस तरह के सेटअप्स होने चाहिए कि गाइड किया जाए कि मिलिंग आप इस तरह करके अपनी कॉस्टिंग, अपनी सेविंग कर सकते हैं, कॉस्टिंग को बचा सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लाइक न्यू कमर्स, जिनको कोई 8-10 साल भी हो जाए, तो उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। जिसको आप कह लें कि ए बी सी, हम ए बी सी से भी ला ताल्लुक होते हैं। तो ये मेरा मेरा जो कह लें कि मुझे ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए हैं इस इंडस्ट्री में। तो मेरा अभी तक सबसे मेन फोकस ही ये है कि मैं अपनी मिलिंग के ऊपर फोकस करूं, मैं डे बाय डे अपनी मिलिंग को रिफाइन करूं। तो इसको रिफाइन करने के लिए कह लें कि मैंने सब कुछ खुद से ही उसको सीखने की कोशिश की है, तजर्बात किए हैं। तो तजर्बात करने के बाद कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैंने सीखी हैं। और अगर अगर कोई सीनियर हजरात की तरफ से इस चीज़ को मतलब कि कोई सेटअप बनाए जाए, कोई मीटिंग्स हों, कोई सेमिनार्स हों, उसमें हमें बताया जाए कि जी आप इस तरह रिफाइन कर सकते हैं, तो आई थिंक जो 10 साल में बंदा सीखेगा वो 1 साल में सीखा जा सकता है। जजाकल्ला। जी अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, मैं एजाज़ बोल रहा हूँ, मेरी कंपनी राइस एक्सपर्ट्स कामों की। अच्छा, मेरा ख़्याल है कि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना अपने मैसेज में या वीडियो में, इस बारे में खालिद गौरी साहब ने बड़ी डिटेल में काफ़ी दफ़ा गुफ्तगू की है कि किस तरीके से हम अपनी मशीनरी जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से हमें स्टाके में या बुलर में जाना चाहिए। अब फिर उसके आगे आ जाता है, मैं आपकी कंपनी बड़ी पुरानी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि आपकी कंपनी के पास कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं। अगर आप आईएफएस और इसके ऊपर बीआरसी पे जाएंगे तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी आपकी कंपनी में। तो मैं ये सुजेस्ट करता हूँ जितने भी बड़े मिलर्स हैं, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि गलत हो,
पाकिस्तान की राइस इंडस्ट्री में शायद 8 या 9 कंपनियों से ज़्यादा BRC किसी के पास नहीं होगा। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है तो मुझे करेक्ट करें प्लीज़। अगर आप वो सर्टिफिकेशन में जाते हैं और उसमें जो मैनुअल्स हैं और जो प्रोसीजर्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि कंपनी का बहुत फ़ायदा होता है। और आपकी मशीनरी जैसे ये रिवर्स मार रही जैसे आप फरमा रहे हैं तो शायद ये ना हो। वो चेक्स होंगे डेफिनेटली हर आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद। तो वो आपके अपने ऊपर है कि आप अपने सिस्टम को किस तरह डिज़ाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। राशिद भाई, आपने बड़ी अच्छी बात करी और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब एक कम ही सही लेकिन ऐसे अहबाब हमारे दरमियान ज़रूर हैं जो बाकायदा हाथ पकड़ के सिखाते भी हैं, बताते भी हैं। उल्टा हमारे जहनों के अंदर एक ऐसी चीज़ बैठ गई कि यार ये मुझे हाथ पकड़ के सिखा क्यों रहा है, इसका फ़ायदा क्या है, कि हमारा जहन तो उसे लाशऊर कबूल नहीं करता कि बीइंग अ पाकिस्तानी कोई हमें हाथ पकड़ के सिखा भी सकता है, क्यों ऐसा करता है। तो हालांकि इंडिया देख लें तो मैं बजाते खुद जितने भी स्टॉल्स के ऊपर कभी भी गया हूँ, जो भी मामलात हुए, मुझे जितने इंडियंस रब्ता करते हैं या जितने हमारे सप्लायर बनने के लिए मामला, जैसे कल भी आप बता रहे थे ना कि आपने एक स्टॉल के ऊपर इंडिया के बताया कि यार हमने कैसे ख़रीदारी नहीं करनी, कुछ नहीं। उसने बताया कि 1-1.5 साल पहले एक बंदा आया था, वो अभी हमारा कस्टमर है, वो भी यही कह रहा। तो ये बड़ी इबरत की बातें हैं। जैसे सर खालिद ने भी बात फरमाई कि उनके जहन में ये कि ताल्लुक़ अहम है, या इतने लोग रब्ता करते हैं, शायद ही किसी स्टॉल से कार्ड लिया हो या नंबर एक्सचेंज किया हो तो उनका हेलो हाय का मैसेज नहीं आता। कईयों का तो सिर्फ गुड मॉर्निंग के मैसेज के साथ उनके रेट्स आते हैं, उनकी मालूमात आती है, उनका शेड्यूल आता है। हम लोग नहीं जैसे सुबह सुबह दुआएं भेज देते हैं। यकीन करें मुझे इंडिया से दुआएं नहीं आती कभी। मुझे उनका हेलो हाय के मैसेज के बाद उनके रेट्स आ जाएंगे। उनकी कोई डिमांड है, कोई चीज़ है, सर शेयर करें वगैरह, यानी उनका डेली ये है कि हम धंधा कर लें किसी तरीके से। और आप थोड़ा सा एक कदम बढ़ाओ तो वो 10 कदम आपकी तरफ बढ़ के आते हैं, आपको बार बार जो है ना वो चीज़ बताते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान में अफसोस ये कि अगर पाकिस्तान के 10 स्टॉल्स के ऊपर नंबर एक्सचेंज हुआ होगा ना, तो 1-2 ने या 3 ने कभी रब्ता किया, और रब्ते के बाद भी उन्हें जब रिस्पॉन्स नहीं आया ना इस चीज़ का, कोई भी वजह हो, तो उन्होंने ऐसे किया कि ना यार रहे थे, कम ही नहीं होना, मामला ही नहीं होने। सर ऐसे लोग हैं जिनसे कभी काम ना हुआ, हेलो हाय से ज़्यादा कोई बात नहीं, कुछ नहीं। उनके हर तीसरे चौथे दिन बाकायदा रेट्स के मैसेज आ जाते हैं। और कोई 2-2.5 साल पहले कभी मुलाकात हुई थी एक एग्जीबिशन में, पता नहीं कब नंबर एक्सचेंज हुआ था, मुझे भी नहीं याद। लेकिन जब भी कभी काम हुआ, कभी गलती से भी कॉल लग गया तो हेलो हाय का फ़ोन आ जाएगा। तो कारोबारी जहन भी नहीं है हमारा। हम ये कहते हैं कि बंदा हमारे पास आए कुछ लेके जाए, जिस तरह नहीं। अब यहाँ पे एटीट्यूड बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप किसी दुकान के अंदर चले जाएं, उनका सड़ा हुआ मालिक बैठा है, सड़ी हुई हरकतें अजीब। भाजी लेना तो लवो, नहीं लेना वक्त ना ज़ाया करो। भाजी तुसी बड़े इतने प्राइम मिनिस्टर लगे हो जो वक्त नहीं ज़ाया कि, यानी कि अजीब। बंदा बोलते हैं यार थोड़ा डिस्काउंट कर दे, भाजी रेट फिक्स है, भाजी इतना ही नहीं जी। यानी अजीब ही एक, पता नहीं किस चीज़ की अकड़ है हमारी। इतनी अकड़ तो जब आती है तो बंदा मुर्दा हो जाता है। तो बहुत इस चीज़ का फ़र्क है। इंडियंस का कारोबार हमें समझने में, और जिस तरह अभी रिजवान भाई ने भी बात करी कि हमने अपने जो स्लाफ हैं उनसे सीखना चाहिए, हमने अपने अंबिया से सबसे सीखना चाहिए। लेकिन आज की बात करें, आज की रियलिटी देखें, दुनिया के आज के सिस्टम क्या है। अभी एक बड़ी अच्छी बात आने लगी है आगे, गल्फ़ फूड। गल्फ़ फूड में हम बारहा देखते हैं कि एक चीज़ बहुत हमें मुतासर करती है कि इंडिया ना एक मरतबा होशरुबा रेट दे देता है। यानी अगर आज हम $800-900 की या $1000 की डीलें कर रहे हैं या रेगुलर काम करने वाले कर रहे हैं ना, तो आपको कोई बड़ी बात नहीं कि इंडिया के वहाँ पे $750-850 के रेट सुनने को मिल जाए। तो एक मरतबा आप डिसाइड हो जाएंगे यार, कागजात में तो सुन रहे थे $200 का फ़र्क है, इधर तो इंडिया $300-350 का फ़र्क बनाया हुआ है। सर उस फ़र्क को यकीन करें, उस बंदे ने जिसने काम करना है ना, कोई बंदा है मेरे जैसा कोई कम इल्म बेवकूफ़ तो उससे मुतासर हो जाएगा। लेकिन जिस बंदे को पता है, जिसने काम करना है, वो आपके स्टॉल पे आएगा या इंडिया के स्टॉल पे जाएगा, हाँ जी भाई 1500 कितने में दे रहे हो, 11 किस ये अपना 17-18 वट एवर जो वराइटीज़ इतने में दे रहे हो, उसने सामने सैंपल देख लेना। उस बंदे को पता है ये पाओ सैंपल, ये किलो सैंपल, ये मुझे नहीं सेटिस्फाई कर सकता, मैं 25,000 किलो का इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकता, या 1 लाख किलो या 10 लाख किलो का मैं इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकता कैसे मैंने काम करना है। वो आपसे मोटा मोटा रेट पूछेगा, आपको कार्ड देगा, आपका कार्ड लेगा और चुप करके चला जाएगा। आपको बिहेवियर से अंदाज़ा हो जाता है कि बंदा प्रोफेशनल है कि नहीं। और ख़ास करके वो बंदा जो ये कहता है आके कि यार हम नया काम शुरू करना चाहता है, तो वो एक और चीज़ आ जाती है। तो खैर ये एक अपने आप के अंदर कस्टमर और ये सब की एक लंबी गुफ्तगू आ जाती है।
لیکن الحمدللہ کئی ایسے لوگ اب آ گئے جو اس چیز کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں ہاں ہم اپنی ایک دوسروں کی جڑیں کاٹتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، یہ بینگ پاکستانی مسائل ہیں، لیکن سر انڈیا میں بھی بہت کچھ ہے. انڈیا میں اتنا کچھ ہے کہ گلف فوڈ کے اندر اشرف یاد ہے جب ہم لوگ ملے تھے اور وہاں پہ گئے تھے، وہاں پہ ہمارا ایک بندے سے ملاقات تھی، ایک وسادت سے ہم اس کے پاس گئے تھے. دوسرا بندہ ہمارے پاس آ کے کھڑا ہوا، لٹرلی وہ بندہ گجراتی سامنے انڈین وہ لڑ پڑا اس کے ساتھ، ہاتھا پائی ہونے لگے، بھی میرا گاہک ہے مجھے بات کرنے دے. میں کیا میرا گاہک تم لوگ لگے ہوئے، کہتے ہیں یار بات کرنے دو نا، ہم میٹنگ کر رہے ہیں یہاں پہ، کوئی بندہ آگے درمیان میں اپنا کارڈ کیوں دے رہا ہے. تو بہت کچھ ہے، ہم لوگ ہی سارے غلط نہیں ہیں، دنیا میں ہر جگہ غلط بھی دنیا ہے. ہمیں بس یہ دکھتا ہے کہ ان کے معاملات جس طرح چلتے ہیں، اندر اتر کے دیکھیں بہت کچھ ہے. اچھی گاڑی لے لی دوسرے نے بھی لینی ہے. کم لوگ ہیں جن کی عقل سمجھ ٹھنڈی ہے، جن کے معاملات اس طریقے کے ہیں، ورنہ بہت عجیب و غریب بھی معاملات ہیں. بات یہ ہے کہ ہم کہاں سے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم وہ مکھی بننا چاہتے ہیں جو سارا وہ اچھا چھوڑ کے صرف گند پہ بیٹھتی ہے، یا شہد کی مکھی بننا چاہتے ہیں. ہماری اپنی ذہنیت ہے، بیسکلی ہماری نظر کیا دیکھتی ہے وہ میٹر کرتا. آپ نے سنا ہے کہ انڈیا سے ہم پیچھے کیوں رہتے جا رہے ہیں، اور ہماری کوالٹی بہتر ہے، ہمارا غذائیت، ہماری ہر چیز لحاظ سے، چاول کے علاوہ ہمارا فروٹ ہے، ہماری جتنی بھی ویجیٹیبل ہیں، ہمارے وہ غذائیت کے اعتبار سے، ذائقے کے اعتبار سے پاکستان کے جو وہ بہتر ہے، لیکن ہم پیچھے کیوں رہتے جا رہے ہیں، یہ آپ نے جانا. اور میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ ہم ایک پاکستان میں ایک ہاؤس ٹریڈ کے نام سے ایک کمپنی یا ایک ادارہ وجود میں آنے والا ہے. اللہ کرے یہ ایسے ہو جائے تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی چھوٹے بڑے تجارت کرنے والوں کے ساتھ. لیکن اگر میں انشاءاللہ اس کا یہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ. تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، اور یہ ویڈیو آپ پوری سنیں گے. اس کو آپ اگر سنیں گے تو وہ آپ کے لیے، ہر آدمی کے لیے، چھوٹے بڑے کام کرنے والے کے لیے بہت ہی مفید ہوگی. انشاءاللہ بہت مستفید ہوں گے آپ. تو یہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اس کا بھی آپ کو، کیونکہ آپ سبسکرائب کریں گے تو خود بخود آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا. ہر آدمی کو، ہر بندے کو سینڈ نہیں کی جا سکتی ہوتی، تو اس کو آپ سبسکرائب کریں. شکریہ جی، دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.